السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ تو آئیں. سر آپ نے کل کہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب اپنا الگ گروپ بنائیں گے. آج انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا. اور کچھ ہے آج؟ اور سر پی ڈی ایم میں والا وہی جو جھگڑا چل رہا ہے جی معاملات، جی 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 اس کے علاوہ ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے جو فوجی اہلکاروں کے بل والی جو بات ہو رہی ہے کہ سزائیں ہوں گی جو ان کے خلاف کرے گا. بالکل. اور اعظم وزیر طارٹ پہ تھوڑی سی بات کریں گے. ٹھیک ہے کہ وہ پارلیمانی لیڈر ہیں نون لیگ کے، لیکن نون لیگ میں اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں دیگر لیڈران کے. تو یار کہ جو بات ہے نا آپ نے کی پی ڈی ایم سے شروع کرتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. پی ڈی ایم میں اب میں اس کا پاپولر انالیسس دوں یا امر واقعہ جو حقیقت ہے وہ بیان کروں. ہو سکتا ہے میں یہ خبر ہے، ہاں جی، یہ انالیسس نہیں ہے میرا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میں اس خبر سے بوجود پورا انصاف نہ کر سکوں. ٹھیک ہے. آپ سمجھ جائیے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یار یہ جو پی ڈی ایم ہے نا، یہ جو خوش فہمی تھی ہم لوگوں کی کہ پی ڈی ایم انڈیپینڈنٹلی کوئی کام کر رہی ہے جمہوریت کے استحکام کے لیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ان کے ضمنی سے مقاصد آج 2-3 دن سے میں لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. آج ایک اہم شخصیت سے انہوں نے مجھے بریفنگ دی ہے کہاں کیا ہوا، اور پھر کاؤنٹر چیک میں نے کیا اس کو. مولانا نے جب دھرنا دیا ہے وہاں ملاقات ہوئی، چودھری برادران کی بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا مجھ سے کچھ وعدے کیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ایسے لوگ تھے جو وعدہ کر کے اسے پورا کرنے کی پوزیشن میں تھی. ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ. بالکل. یہ جو پی ڈی ایم کا جھگڑا ہے نا، یہ جماعتوں کا پی ڈی ایم کے اندر جو ہے یہ ان کا جھگڑا نہیں ہے. اس کے پیچھے جو مقتدرہ کے بڑے ہیں ان کا جھگڑا ہے. ٹھیک ہے. جو مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اندر دو آراء رکھنے والے، دو مختلف آراء رکھنے والے گروپ ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو پی ڈی ایم کی حمایت کر رہا. ٹھیک ہے. وہ جیسے کیانی صاحب نے، جنرل کیانی صاحب نے 2008 کے الیکشن میں نیوٹرل کر لیا تھا فوج کو، وہ اس طرح کے ایک سوچ رکھنے والے لوگ تھے پی ڈی ایم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ جناب پی ڈی ایم کو اگر اسٹرینتھن کیا جائے گا تو وہ ہماری مداخلت جو ہے وہ سیاست میں کم سے کم ہوگی. بس کوئی ایک آدھ معاملے کی حد تک مداخلت ٹھیک ہے. ہر معاملے میں یا پیچھے بیٹھ کے حکومت چلانا جیسے اب چلائی جا رہی ہے، یہ بدنامی کا باعث بنتا ہے ادارے کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو گروپ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی طاقت ختم کر دی ہے. ان کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں، سیاسی گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے. اب جو پی ڈی ایم کی حمایت والے لوگ تھے ان پہ غلبہ ہو گیا ہے دوسرے گروپ کا. اچھا. سر دست ابھی کوئی بڑی میٹنگ ہوتی ہے وہاں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے متفقہ طور پہ، ٹھیک ہے، یا مشترکہ طور پہ، اس کی بات نہیں میں کر رہا. ٹھیک ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ اب تازہ جو صورتحال ہے ان کا پلان یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کی طاقت بھی ختم کر دیں. اچھا. وہ ایک بڑا گروپ بناتے ہیں، ماضی کا جو پرانا فارمولہ ہے وہی لاگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کاف لیگ بنائی، پھر اس کے چھوٹے سے سیاسی گروہ میں تبدیل کر دیا انہوں نے. ہاں جی. اگر کہ 2008 میں کیونکہ فوج ہو گئی تھی غیر جانبدار، کیانی صاحب نے مداخلت ختم کر دی تھی. 55 سیٹیں پھر بھی یہ کاف لیگ والے لے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ نہیں آنے دیا. یعنی کہ مانگے تانگے کی سواریاں ادھر ادھر سے پکڑ کر انہوں نے یہ کرنا تھا. اے این پی جو اس کے اندر جماعتیں ہیں نا پی ڈی ایم کے، چھوٹی جماعتیں جو ہیں، جو علاقائی جماعتیں ہیں،
ان تک یہ پیغام مختلف انداز میں پہنچایا گیا ہے کہ آپ اپنی سیاست کریں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ آپ علاقائی جماعتیں ہیں, علاقے میں ہم آپ کو ذرا مضبوط کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے وہاں جو سیاست کرنی ہے, جو فوائد لینے ہیں یا جو خدمت کرنی ہے قوم کی, وہ کریں. قومی سیاست میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں. ٹھیک ہے. مولانا صاحب بیٹھ کے اندر کوئی دوریاں چوریاں ہلا رہے ہیں. پیپلز پارٹی والوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ آپ اس حد تک نہ جائیں. ایون نون لیگ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک خدشہ ہے پیپلز پارٹی کو. ٹھیک ہے. کہ انتخابی اصلاحات کے نام پر 18ویں ترمیم کا دیا پانچا کریں گے اور نون لیگ حکومت کے ساتھ مل جائے گی کہ ہم جناب انتخابی اصلاحات کر رہے ہیں. بالکل. وہ پیغام کیا ہے پیپلز پارٹی کو. ٹھیک ہے. کہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا. ایک تو آپ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی کی ہم حمایت کریں گے, جو صفوں والا معاملہ ہے وہ پیچھے چلا جائے گا. بالکل. یہ پیغام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ان کو. اور نون لیگ جو ہے وہ 18ویں ترمیم اصلاحات کے نام پہ, انتخابی اصلاحات کے نام پہ حکومت کی حمایت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اور جو چھوٹی جماعت جو پلان یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, بکھیر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جیسے کاف لیگ, بالکل, اس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کاف لیگ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. پلان ہے. ٹھیک ہے. پلان جو ہے. اور کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں ٹھیک ہے چلے جائیں گے. 3 گروپ اپنے گروپ ہوگا, وہ بھی ایک اہم کردار ادا کریں. ٹھیک ہے. ہم نے کل کہا تھا وہ کسی جماعت میں نہیں جا رہے, بلکہ اپنا گروپ بنائیں گے. اچھا, اس پہ تو آگے جا کے ہم بات کریں گے نا. بالکل. اور جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگی, اسٹیبلشمنٹ چھوٹے گروپوں والے کے ساتھ. ٹھیک ہے. باپ کو اسٹرینتھن کیا جائے گا. آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم پھر طاقت پکڑ رہی ہے. یہ بھی ان کے پلان میں شامل ہے. اے این پی کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ کرتے ہیں پختونوں کی سیاست, اور وہاں بڑی تیزی سے پی ٹی ایم جو ہے وہ اپنے پنجے مضبوط کر رہی ہے, اپنے پاؤں جما رہی ہے. ٹھیک ہے. پختون تفظ موومنٹ جو ہے ہاں جی, ان میں اگرچہ تھوڑا سا ہو گیا ہے کہ منظور پشتین ہاں جی, اور وزیر علی وزیر ایک طرف ہو گئے, علی وزیر ایک طرف ہو گئے ہیں, اور وہ محسن داوڑ صاحب, محسن داوڑ صاحب جو ہیں وہ الگ ہو گئے. محسن داوڑ صاحب قومی ادارے میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور وہ اسی انداز میں مزاحمت بالکل کے انداز میں ٹھیک ہے کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ ایک ایشو ہے کہ جب تک وہ مقتدرہ جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی, ہاں جی, پی ڈی ایم میں ایسے ہی معاملہ اوپر نیچے رہیں گے. اور جو آپ کے مولانا صاحب ہیں جی, وہ جو کردار ادا کریں گے وہ بھی کسی اشارے کے منتظر ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں پاپولر انالیسس کروں تو میں کہوں جناب زمین آسمان کے کلابے ملا دوں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں پی ڈی ایم میں, جیسے نون لیگ ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاست میں کم سے کم مداخلت ہو اور ہمیں پیغام بھی دیتے رہے ہیں, ہاں جی, تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن وہ 1-2 جماعتیں ہیں. باقی وہ ہیں جو میں نے عرض کیا کہ چھوٹی جماعتیں ہاں جی, مختلف علاقوں میں ہیں. بالکل. اور وہاں وہ اپنی جو ان کی سیاست ہے یا عوام کی خدمت کے لیے جو ان کا ایجنڈا ہے جی, وہ کہتے ہیں ہمیں اگر پورا کرنے کا موقع مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے جیسے وہ کر رہے ہیں. بالکل. اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں, آپ کو یاد ہوگا جب ان کے خلاف چینی اسکینڈل آیا ہے جی, تو یہ برطانیہ چلے گئے تھے. بالکل. بیٹے سمیت, بالکل. علی ترین سمیت. آپ کے خیال میں جب یہ جہاز لے کے جا رہے تھے بندوں کے بھر بھر کے, ہاں جی, وہ کسی کے اشارے پہ جا رہے تھے انڈیپینڈنٹلی عمران خان کی محبت میں جا رہے تھے, اس لیے یقیناً کسی کے اشارے کسی کے اشارے پہ, اور وہ آپ کے خیال میں ایسے ہی واپس آنے والے تھے برطانیہ سے
کسی یقین دہانی پہ بالکل وہ واپس آئے ہیں ہاں جی اور وہ اپنا کردار جو ہے وہ کردار ایک چھوٹی چھوٹی ایک گروہ سے بن جائیں. ہاں جی کسی جماعت کو اکثریت نہ مل سکے. یہ جو پی ڈی ایم کی موو اوپر جا رہی تھی نا اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا تھا نون لیگ کو, کیونکہ اس کا بیانیہ جو ہے وہ مضبوط ہو رہا تھا. ٹھیک ہے ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کو عزت دو پلس جو بھی ان کا تھا. ہاں جی اب وہ یہ نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے سردست میں بات کروں اس وقت تک کی کوئی بڑا اجلاس ان کا ہوتا ہے اسی مہینے اسی دن, ہاں جی پھر کوئی صورتحال ایک پیج پہ آ جائے وہ ٹھیک ہے مقتدرہ بالکل کہ جو دو مختلف خیالات رکھنے والے گروہ ہیں وہ اگر ایک حلقے پہ آ جائے, اس بات کو کوئی بہت کم لوگ مانتے ہیں کہ وہاں بھی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے وہاں بھی اختلاف ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا, یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے ایک آپ کہہ لیں کہ ہارسز موت سے سنی بات بالکل ٹھیک بات میں کر رہا ہوں. تو یہ سارا ایشو ہے. یہ پی ڈی ایم کی جو جوڑ توڑ ہو رہے ہیں اور وہ ہاں ایک بات اور جو مجھے کہی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ اندر کھاتے رمضان کے بعد انہوں نے ایکٹیو ہونا ہے. ٹھیک ہے پی ڈی ایم نے, اور وہ توقع ظاہر کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے, ہاں جی وہ جو چھوٹی جماعتوں والے لوگ جن کی بات کر رہے ہیں کہ اتحاد شاید برقرار رہے, شاید واپس آ جائے سارے لوگ. اچھا لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مقتدرہ کے اس گروپ کی طرف سے کیا اشارہ آتا ہے. ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں کم سے کم مداخلت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ جو عدم اعتماد آتی ہے اگر چیئرمین سینٹ کے خلاف ہاں جی اور پنجاب میں تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو میں بھی ان کا جو گروپ ہے وہ پی ڈی ایم کی حمایت کرے. ٹھیک ہے اور وہ اس طرح تو نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے یا وہاں چلے جائیں گے. اپنے گروپ کے ساتھ ٹھیک ہے اپنا وزن ان کے کھاتے میں ڈال دیں گے, ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے یہ میرا تجزیہ پلس ہے. ٹھیک ہے یہ جہانگیر ترین والی بات. ٹھیک ہے باقی جو باتیں میں نے کی ہیں وہ بالکل دیکھیں نا, یہ جو سیاسی اتحاد ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. بالکل آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں جو ہم نے اپنی زندگی میں چھوٹے تھے جو اتحاد دیکھا تھا وہ تھا پاکستان قومی اتحاد. ٹھیک ہے جس دن ماشاء اللہ لگا ہے اس سے چند دنوں میں وہ ادھر ادھر ہو گیا. ٹھیک ہے سب سے بڑی جو مقبول شخصیت تھی اس میں قومی اتحاد میں وہ تحریک استقلال کے اصغر خان صاحب. ٹھیک ہے بالکل انہوں نے کہا جی ہمارے مقاصد پورے ہو گئے ہیں تو میں اوکے توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ وہ انہوں نے کہا جی ہمارے مقاصد پورے ہو گئے. اے این پی ٹھیک ہے نے کہا کہ جناب مقاصد پورے ہو گئے چلیں گے. اور اے این پی کو تو نوازا بھی نا پھر ضیاء الحق نے کہ وہ جو حیدرآباد ٹریبیونل میں ان کا کیس چل رہا تھا نیب والے تھے نا کے ولی کے والد صاحب ولی خان نیشنل ون پارٹی وہ انہوں نے بالکل پابندی لگا دی اس پہ, ختم کر دیا. ٹھیک ہے ٹریبیونل ختم کر دیا. ٹھیک ہے ان کو کہ جی آپ آزاد ہیں جائیں موج کریں. بالکل اب استقلال تحریک استقلال اتنی بڑی پارٹی تھی کہ اس دور کا کوئی بھی بڑا لیڈر آپ نام لیں پیپلز پارٹی اور چند ایک جو نظریاتی لوگوں کے علاوہ اس میں شامل رہے ہیں. اعتزاز احسن آخری دم میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے تحریک استقلال میں چلے گئے تھے. میاں محمد نواز شریف تحریک استقلال میں رہے ہیں. اکبر بگٹی ان کی اپنی بات لیکن وہ بھی تحریک استقلال میں رہے ہیں. پھر ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ایک بڑے لیڈر تھے. ٹھیک ہے وہ اس میں رہے ہیں. ملک حامد سرفراز تحریک استقلال میں رہے ہیں. خورشید محمود قصوری ان میں رہے ہیں. پھر حیدر عثمان ملک صاحب ایک تھے اور آصف سید دین وردک وہ آخر میں اختلاف ہو گئے تو وہ بھی ٹھیک ہے ان کے ساتھ تھے. ان کا یہ خیال تھا استقلال والوں کا, ضیاء الحق کے دور کی بات کر رہا ہوں, کہ ہم ان سے جب الگ ہوں گے پاکستان قومی اتحاد سے تو ہمیں حکومت میں شامل کر لیا جائے گا, ہمیں ہماری جماعت کو. لیکن ضیاء الحق نے ان کو لفٹ نہیں کروائی اور دیگر جو جماعتیں جو موجود تھیں ہاں جی پاکستان قومی اتحاد میں ان کو
حکومت میں شامل کر لیا. ٹھیک ہے نا. اس میں وہ آپ کے جوید ہاشمی صاحب کو بھی وزارت مل گئی تھی. بالکل. اور اصغر خان صاحب جو ہیں, یہ اسٹیٹمنٹ کی میں بتا رہا ہوں گیم کیسے ہوتی ہے. اصغر خان صاحب 5 سال نظر بند رہے تھے. اب یہ جو کر رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ یقین دہانی کروا دی, نون لیگ والے اپنی وہ علیحدہ اچھل کود کر رہے ہیں, اور مولانا صاحب اپنے کچھ اذکاف میں بیٹھ کے کر رہے ہیں کچھ. بالکل. تو یہ ان کا پتہ نہیں انہوں نے کیا آخر پہ ٹھیک ہے کیا گیم کر جانی ہوتی ہے. بالکل. یہ سارا ایشو تھا. ٹھیک ہے. میں نے کہا جب بیان کر دوں, ٹھیک پتہ نہیں میں اس سے انصاف کر سکا ہوں یا نہیں, لیکن اس کا ایک ون لائنر یہ بنتا ہے کہ جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے, پی ڈی ایم میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے اندر بھی گروپ بن رہے ہیں, دوست دشمن بننے والا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. یہ سیاستدانوں کی باہمی لڑائی سے یا باہمی اختلافات سے بڑھ کر ایک چیز ہے کہ جو ہماری مقتدرہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے اندر جو دو آرا پائی جا رہی ہیں اس معاملے پہ, ہاں جی, اس کا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک ضمنی سوال تھا لیکن وہ پھر معاملہ آگے نکل جائے گا. بڑے دائرے چھوٹے دائرے والا معاملہ نہیں, اس کو چھوڑ دیں, اس کا نا یار چھوڑ. میں نے پہلے ہی کہا کہ میں بڑی مشکل سے. اچھا ٹھیک ہے سر, آپ تو پور امید ہے کہ شاید پی ڈی ایم واپس بحال ہو جائے, لیکن کل رات سعید غنی صاحب تو ایک پروگرام میں کہہ چکے کہ ہو سکتا ہے کہ 11 کو ہم اعلان کر دیں لہلگی کا. ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے. اصل میں نے بھی یہ عرض کی ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ پی ڈی ایم برقرار رہے گا, لیکن وہ کہہ رہے کہ ان کو انتظار ہے اس فیصلے کا جو مقتدرہ نے کرنا ہے ابھی. ٹھیک ہے. کہ وہ کون سا گروپ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. پی ڈی ایم والا یا چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے توڑنے والا. اور جو سعید غنی کی بات کی ہے نا, انہوں نے یہ بات میں نے بھی سنی ہے, وہ اے آر وائی کے ایک پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی تھی. وہ بادامی صاحب نے ان سے سوال کیا تھا, زبیر صاحب بھی اس پروگرام میں موجود تھے, محمد زبیر جو نون لیگ کے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے خیال میں تو پی ڈی ایم یہ وہ پی ڈی ایم نہیں ہے, پیپلز پارٹی اور اے این پی نکل گئی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اس کے جواب میں سعید غنی صاحب نے کہا ہے اگر ان کی یہ خواہش ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو پھر ٹھیک ہے, ہم بھی 11 تاریخ کو فیصلہ کر لیں گے. 11 کو ان کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے نا. بالکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں تو اب یہ وہی بات گھوم پھر کے وہیں چلے جاتی ہے جہاں میں نے شروع میں عرض کی تھی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. کون, کہاں, کب, ٹھیک ہے, کیوں, یہ سارا معاملہ. ٹھیک ہے. اور جہانگیر ترین صاحب کی پیشی تھی, 17 ارکان ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, سٹنگ پارلیمنٹیرین. یار وہی بات ہے نا, ان کے ساتھ صوبائی وزیر بھی تھے. ہاں جی. نعمان لنگڑیال تھے. بالکل. اور نذیر اسلم, میرے پاس نام ہے, پڑھ دوں. جی جی. ہاں, اس میں نعمان لنگڑیال تھے, نذیر بلوچ, راجہ ریاض, سلمان نعیم, غلام بی بی بروانہ, بالکل, خرم لغاری, چودھری افتخار گوندل, اسلم بروانہ, طاہر رنداوا اور امیر محمد خان سمیت 17 لوگ ان کے ساتھ گئے ہزارے جمعیتی کے لیے. اور وہاں بات بھی کی ہے انہوں نے. بالکل. انہوں نے کہا جناب میں ایک دوست کو دشمن کیوں بنانا چاہ رہے ہیں. بالکل. وہ جو ترین صاحب نے کہا ہے. ہاں جی. ان کا بیٹا علی ترین بھی ان کے ساتھ تھا. بالکل. بینکنگ کورٹ میں ان کا وہ منی لانڈرنگ والے کیس میں وہ تھا. تو یہ ہم نے کل کہا تھا کہ اس علاقے کے لوگ جو بھی پنجاب کے, بالکل, یہ جھنگ سے لے کے باولپور تک پٹی کی طرف ہیں. ٹھیک ہے نا. غلام بی بی بروانہ, لنگڑیال صاحب, رنداوا صاحب, یہ اسی علاقے کے لوگ ہیں. راجہ ریاض صاحب پنجاب کے, سینٹرل پنجاب کے, فیصل آباد کے. تو راجہ ریاض صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ جناب آپ کے ایک وفادار ساتھی ہیں, عمران خان کو مخاطب کر کر ان کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ 90 ملوں میں سے صرف میں ہی کیوں, بالکل, 90 شوگر ملوں میں صرف میں ہی کیوں, باقی کیوں نہیں. وہ ساری. اور پنجاب حکومت نے اپنا ایک آج رپورٹیں تیار کی ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ کون کون بندہ ساتھ تھا, ان سے پوچھیں. بالکل. یا کر یعنی یہ وہی گیم ہے
جو وہ چاہتے ہیں ہاں جی کہ پی ٹی آئی ایک بڑی پی ٹی آئی کو چھوٹی سی پی ٹی آئی میں تقسیم کر دیا جائے. اور کل کلا کے یہ جو لوگ گئے ہیں کھل کھلا کے, ہاں جی ان سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ رابطوں میں ہیں. بالکل یہ لوگ تو وہ گئے جنہوں نے پرواہ نہیں کی عمران خان کی. بالکل ہم کہتے تھے نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا نام بھی لے دیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پرواہ ہی نہیں عمران خان کی. اور جہانگیر ترین صاحب کا ایک کردار ہوگا ان کے گروپ کا. ٹھیک ہے. اور جو عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں گی پنجاب میں اگر آتی ہیں ٹھیک ہے سینٹ میں, تو جہانگیر ترین صاحب وہاں خاموش نہیں بیٹھیں گے. بالکل پیچھے بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں ابھی بالکل بالکل کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. بالکل انہوں نے آج دکھا دیا ہے ہاں جی عمران خان صاحب کو. ہاں جی ہاں کیا کہنے لگے. ہاں انہوں نے راجہ ریاض صاحب نے گنوا بھی دیا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کی جو تحریک عدم اعتماد کی تحریک تھی ترین صاحب کی مہربانی ہے. احسانات. اور پنجاب میں وہ کہتے ہیں حکومت ہی بالکل ان کی وجہ سے بنی ہوئی ہے آپ کی. اور وہاں بھی آپ کو اعتماد کا ووٹ, وہاں بھی حکومت ان کی وجہ سے بنی ہوئی ہے. گیارہ کیسے آتا تھا کیسے جاتا تھا, آزاد امیدواروں کو کیسے اٹھایا انہوں نے. تو اب وہ آزاد امیدوار واپس بھی تو ہو سکتے. ہاں جی. اچھا سر, خبر یہ بھی ہے کہ عثمان بزدار صاحب اس پریس کانفرنس کے فوری بعد ان سب 17 ارکان کی فائلیں لے کے پہنچ گئے اسلام آباد. نہیں وہ یہی میں کہہ رہا ہوں. ہاں جی ہاں, لیکن بنا رہے ہیں تو وہ وہاں جائیں گے کیا کر لیں گے. ہاں یہ میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ہو سکے گا. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ بھی نہیں. کوئی ڈیفیکٹنگ کلاس ہو رہا لگتے وہ اگر ایک بندے کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں جی اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے ہیں. ہاں جی تو کیا پارٹی پالیسی یہ ہے, کیا یہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک ہے یا بجٹ ہے. ہاں جی نہیں کہ وہ کسی اور طرف جا نہیں سکتے. بالکل ان کا جو دل کرتا ہے وہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. سر ایک اور معاملہ ہے جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے ایک بل منظور کر لیا ہے جس میں افواج پاکستان اور اس کے اہلکاروں کے خلاف غلط بات کرنے والے کو 2 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا. یار وہ جو ہے نا قائمہ کمیٹی یہ پرائیویٹ بل تھا. ہاں جی امجد علی خان ہاں جی لیکن ہے پرائیویٹ بل. ٹھیک ہے. تو وہ قائمہ کمیٹی میں آج وہ اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مخالفت کی ہے. بالکل. اور انہوں نے کہا 5 برابر ہو گئے. بالکل. اور پھر چیئرمین صاحب نے جو ہے وہ اس کے حق میں ووٹ دیا بل کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میرا تو خیال ہے یہ جو بل ہے نا اس میں بہت سارے لوگ سستے میں چوٹ رہے ہیں. اچھا ہو گیا. کتنی سزا ہے اس میں؟ 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ. 2 لاکھ اگر لوور کورٹ سے یا متعلقہ عدالت سے سزا ہو بھی جاتی ہے تو اس کی بیل کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں آگے. ٹھیک ہے. اتنی دیر 2 سال اندر رہنا نہیں پڑے گا کسی بندے کو. ٹھیک ہے. اس کے برعکس اگر غداری کا مقدمہ بن جائے کہ آپ فوج کے خلاف جناب لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے نا. یا اسٹیٹ مخالف سرگرمیوں کا مقدمہ بن جائے. ٹھیک ہے. اس میں سزائیں بھی زیادہ ہیں اور جرم کی نوعیت بھی سخت ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں نہلی ٹائپ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو سستے میں چھوٹ رہے ہیں. بس اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو فوجی افسران اور اہلکار ان کے خلاف ان کا نام لے کے جو بات کر رہے ہیں نا لوگ, ہاں جی ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ فائدہ تو اس سے نواز شریف کو اور مریم کو ہوگا. وہ نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو معمولی سزا ہے, ادھر جانا ہے ادھر باہر آ جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر بر وقت ٹرائل ہوتا ہے. بالکل بالکل. سر اس قانون سے پہلے جو قانون موجود ہے اس کے تحت مقدمات بنے ہیں کوئی بڑی مثالیں؟ اور بن جاتے ہیں مقدمات بن جاتے ہیں. یہ جو بھگتے رہے پرانے سیاستدان وہ انہیں ٹھیک ہے تحت. اچھا اب یہ قائمہ کمیٹی سے بل منظور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قانون بن گیا؟ نہیں ابھی قانون کہاں بنا. آپ دیکھیں نا جب سب سے پہلے انہوں نے ٹیبل کیا ہوگا ہاں جی امجد علی خان نے. ٹھیک ہے. پھر اسپیکر نے قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا. اب قائمہ کمیٹی اس کو دوبارہ اسمبلی میں ووٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اسپیکر صاحب اس کو کریں گے رکھیں گے. ٹھیک ہے. پھر ووٹنگ ہوگی. پھر یہ سینٹ میں جائے گا. ہو سکتا ہے یہاں منظوری نہ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے یہ کہا ہے ہاں جی کہ یہ آزادی اظہار رائے کے منافی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سستے میں چھوٹنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر سینٹ میں جانا ہے. یہ ایک پروسیس ہے پھر. ٹھیک ہے. نا. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے وہ جب قومی اسمبلی میں جائے کوئی ترمیم آ جائے اس میں اور وہ کر رہے ہیں تو. اچھا سر اب آپ نے بات کی تھی کہ اعظم علی تارڑ سے متعلق نون لیگ میں کیا چل رہا ہے.
اس پہ بھی کوئی بات کریں گے آپ؟ یار اعظم نذیر طارق صاحب جو ہے نا وہ نئے آئے ہیں سیاست میں، نون لیگ میں، وہ بہت نائس بالکل فیلو ہے، اور لیکن جو نون لیگ کے کچھ لوگ ہیں ہاں جی وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اپنی وکالت، کیونکہ انہوں نے مقدمات لڑے ہیں بالکل شریف فیملی کے، اور میاں نواز شریف ان پہ ضرورت سے زیادہ مہربان ہو گئے. ٹھیک ہے چلو سینیٹر کی حد تک تو ٹھیک ہے، انہیں سینٹ میں نون لیگ کا پارلیمانی لیڈر بنانا جو ہے ہاں جی اس پہ کچھ. اب جو ہے نا آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس، ہاں جی وہاں اکٹھے بیٹھ کے چائے شائے بھی تو پیتے ہیں نا بالکل، بالکل بالکل، ٹیبل پہ. وہاں جناب علی کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں بڑے لیڈروں نے کی ہیں. اب میں نام ہی لے دیتا ہوں. مصدق ملک صاحب ہیں، ٹھیک ہے رانا تنویر صاحب ہیں، ٹھیک ہے شہاد خاقان عباسی، او بڑا مریم اورنگزیب. اس میٹنگ میں یا ٹی پارٹی میں یا چائے کے کپ پہ ہاں جی گپ شپ کے دوران بالکل یہ بات آئی ہے کہ قیادت کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے پارلیمانی لیڈر اعظم نذیر طارق کو، اور شاید شہاد خاقان عباسی اور مریم اورنگزیب بات کریں. ٹھیک ہے تو باتوں باتوں میں یہ بات نکلی وہاں کہ مصدق ملک صاحب کا بہت تجربہ ہے ٹھیک ہے انہیں، اور اچھا. گفتگو بھی اچھی ہاں کرتے جی. ہیں، اور ان کی جو پہلی تقریر تھی وہ بھی امپریسو نہیں تھی بقول ان کے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ لوگ تو بہت تعریف کر رہے ہیں ہاں جی کہ انہوں نے جو بڑی خوبصورت انداز میں تحفوں کی بات کی کہ 5 تحفے دیے ان کو، اور یہ ہوگا وہ ہوگا. پارلیمانی یعنی کہ غیر پارلیمانی لفظ کوئی نہیں بولا. ٹھیک ہے تو لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اعظم نذیر طارق تجربہ بھی کم ہے ان کا، یہ آپ کہہ لیں جیلسی کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے یا حق مبنی پر حقیقت کوئی بات کہہ لیں، بالکل یہ دونوں کا ایک ملغوبہ سا بن گیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. بالکل تو وہاں یہ باتیں ایسی، وہ جو کیفیٹیریا یا وہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں کہ باہر جو گپ شپ ہوتی ہے، ہاں جی وہ مجھ تک پہنچتی ہے کیسے گپ شپ وہاں کوئی ٹھیک ہے ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے نام لیا نا مصدق ملک صاحب کا، ویسے مجھے یاد آ رہا تھا کہ مصدق ملک صاحب بھی زیادہ تجربہ کار نہیں ہے، وہ بھی 2013 میں پہلی دفعہ ان ہوئے تھے. نہیں، وہ ان کا سینٹ کا تجربہ دیکھیں نا، ہاں 3 جی. سال سینیٹر رہے ہیں آپ، ہاں 6 سال ٹھیک ہے سینٹ میں زیادہ، لیکن ہاں یہ مجموعی طور پہ ٹھیک ہے سر. آپ کی جیسے آپ کے کچھ ویورز کے سوالات ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے. ایک رضوان نذیر صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا آپ کے خیال میں ڈسکا الیکشن جیتنے کے امکان کس کے زیادہ ہیں؟ یار دیکھیں ہم نے سروے کیا تھا اس وقت جب پہلی دفعہ ہو رہے فروری ہیں، کے لیکن اور اس وقت ہم نے وہاں جو سروے کرنے کے بعد یہ بتایا تھا کہ نون لیگ جیت رہی ہے. ٹھیک ہے اب نون لیگ اگر وہی طریقہ اختیار کرتی ہے لوگوں کو باہر نکالنے کا اور زیادہ، لیکن اس میں جو ایک شکست، مبینہ شکست ہوئی ہے نا پی ٹی آئی کو، ہاں جی اس میں غیرت میں ظاہر نتائج وہ تو سامنے کی بات تھی نا بالکل کہ وہ اب بہت ایکٹیو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے وہ بھی کچھ کوشش کریں گے. اور دوسرا آپ کے جو بزدار صاحب ہاں ہیں، جی. کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ بھی باز نہیں آ رہے ہیں ہاں انتظامیہ کو استعمال کرنے کے لیے، بالکل. پورے وہ بھرپور طریقے سے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں. تو چانس ابھی بھی نون لیگ کا ہی ہے. ٹھیک ہے اگر بہت فیئر شفاف حکومت کی مداخلت کے بغیر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر نون لیگ یوں نکل جائے گی. اب ذرا ایسے اڑ کے تھوڑا سا جھٹکے لگا کے. ٹھیک ہے. طارق چوہان صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے چور صاحب آپ کا مستقبل میں کوئی کتاب لکھنے کا پروگرام ہے؟ کیونکہ باتوں میں کچھ باتیں یار کچھ میں نے یادداشتیں تو لکھی ہیں، ٹھیک ہے میں اپنے مختلف کالموں میں بھی کبھی کبھی، لیکن اگر ان کی مراد سوانح حیات ہے، آٹو بایوگرافی، ہاں جی وہ بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے لوگوں کے بارے میں سچ بولنا مشکل نہیں ہے، بالکل اپنی ذات کے بارے میں سچ لکھنا جو ہے نا وہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے، اور میں اتنا بڑا نہیں ہوں. ٹھیک ہے وہ جو اپنی ذات کے بارے میں سچ لکھ جاتے ہیں نا، ہاں جی آپ پڑھیں اپنی کمزوریاں کیسے بیان کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے ایون کوئی جوید اقبال صاحب جو ہیں، انہوں نے جو اپنا گریبان چاک اور پہلے لکھی ہے، تو وہ بھی بہت اوپر کی چیز ہے. ہاں انہوں نے اپنے بارے میں بہت سچ لکھا ہوا ہے. اچھا اپنے آپ کو انہوں نے خدا بنا کے پیش نہیں کیا ہوا. ٹھیک ٹھیک اپنی خوبیاں انہوں نے بہت ساری بیان کی ہیں، ہاں جی
اور ان کا جو نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر میں اقبال کا بیٹا نہ ہوتا تو میں اس سے زیادہ بڑا آدمی ہوتا یا زیادہ مشہور ہوتا اچھا یا میری زیادہ قدر کی جاتی ٹھیک اس طرح. لیکن انہوں نے اپنی کوتاہیاں خامیاں وہ بھی برابر پوری کی طرح کر. تو یہ بڑے لوگ ہی کر سکتے. ٹھیک ہے سر. آخری سوال یہ اکمل واحد صاحب ہیں, انہوں نے پوچھا جی اپریل میں تبدیلی کی پیشن گوئی سے متعلق کوئی اپڈیٹ؟ یار وہ میں نے ابھی بتایا تو ہے اپڈیٹ کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں کوئی دیکھنا یہ جہانگیر ترین والا جو بات ہے یہ ایک بڑا واقعہ ہے نا, بڑی تبدیلی ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو یہ اب میں یہ خبر مجھے بتا دینی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے. جو ہم نے اپریل کی پیشگوئی کی تھی نا, ہاں جی, وہ جہانگیر ترین کے حلقہ سے ہی خبر نکلی تھی. ٹھیک. اور اپریل میں اس نے کام ڈال دیا کہ 17 بندے الگ کر کے رکھا دیے, اور وہ 17 بندے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں اس سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے, وہ عمران کی حکومت کو گرانا چاہیں گے تو ایسے گرا دیں گے. اب صرف اشارے کا انتظار ہے, فائنل اشارے کا انتظار ہے مقتدرہ کے. بالکل, کہ وہ کوئی مشترکہ اشارہ اگر آئے گا ہاں جی پھر تو پورا اثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ سر اجازت ہے. اوکے جی, آپ نے سن لی تمام معاملات پہ چودھری صاحب کی رائے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.